السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اکبر الکبائر کیا ہیں، سب سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، اور جھوٹی قسم جو قسم کھانے والے کو گناہ میں غرق کر دے. فقیل لہ وما الیمین الغموس. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی: یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یمین الغموس کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. یہ وہ قسم ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق مار دیتا ہے اور پھر قسم کھا لیتا ہے کہ اس نے اس کا حق نہیں کھایا. آج یہ خطبے کا موضوع ہے قسم کے بعض احکام اور مسائل. قسم کی تعریف کیا ہے؟ قسم کیسے کھائی جاتی ہے؟ اس کا صیغہ کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ قسم کی بعض صورتیں، قسم کا کفارہ، اور یہ کفارہ کب ادا کیا جاتا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں بعض اہم احکام اور مسائل. قسم کی تعریف میں یاد رکھیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایسی ذات کا نام لینا خاص طریقے سے جس کا نام سنتے ہی سامنے والا یقین کر لے اور اس بات کو سچ مان لے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی ایسی ذات کا نام لینا خاص طریقے سے، یعنی خاص الفاظوں سے، جس کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے والا آپ کی بات کی تصدیق کر لے. اور یہ مخصوص طریقہ جو ہے عربی زبان میں اسے صیغۃ القسم کہتے ہیں، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1، حروف القسم. قسم کے خاص حرف عربی زبان میں اگر وہ استعمال کیے جائیں تو پھر سننے والے کو سمجھ آتی کہ یہ شخص قسم کھا رہا ہے. اور وہ 3 ہیں: واو، با اور تا. یہ 3 حروف ہیں. نمبر 2، قسم کھانے والا. یہ وہ شخص ہے جو اپنی بات کی تصدیق کروانا چاہتا ہے. نمبر 3، جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے. جب ہم کہتے واللہ یعنی اللہ کی قسم، تو اس میں حرف واو ہے، قسم کھانے والا میں ہوں، اور جس ذات کی قسم کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہے. پھر چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے جواب القسم. یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جس کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں جواب القسم. یاد رکھیں عربی زبان میں ایمان اور ایمان میں فرق ہے.
کیا فرق ہے؟ ایمان اور ایمان. ایمان الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور ایمان میں زیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس زیر اور زبر کے اختلاف کی وجہ سے اس لفظ کا معنی تبدیل ہو گیا. ایمان کا مطلب ہے قسم، اور ایمان کا مطلب ہے معروف ایمان، تصدیق، اقرار، دل سے اقرار کرنا کسی چیز کا. اس لیے عربی زبان اور عربی الفاظ سمجھنی بہت ضروری ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں ایمان کا لفظ قرآن مجید میں صحیح حدیث میں، تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے. ایمان کے مسائل نہیں ہوتے، ایمان کے مسائل ہوتے ہیں. اور قسم کے تعلق سے جو اہم باتیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے. پورے جہان کو، پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. واللیل، قسم ہے رات کی. والضحى، قسم ہے چاش کے وقت کی. یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے تحت قسم کھائی ہے. لیکن مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی اور چیز کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ کے سوا. نہ فرشتوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ نبی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ کسی ولی کی قسم کھانا جائز ہے، اور نہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز ہے. اور عام لوگوں میں جو غلطی پائی جاتی ہے، لوگ اپنے بیٹے پہ سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. میرے بھائی یہ شرک ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی بھی قسم کھانا بھی شرک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموشی اختیار کرے. اور دوسری روایت میں، ابو داؤد کی دوسری روایت میں صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے. تو انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو کعبے کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، شرک ہے، یاد رکھیے. تو اگر کسی نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے. دوسری بات جو بنیادی بات ہے، جب ہم یہ کہتے کہ یہ شرک ہے تو یہ وہ شرک نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتے شرک اکبر، جو ایک شخص کو یا کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے شرک اصغر. شرک اصغر کا مطلب ہے شریعت میں نام تو شرک کا استعمال کیا گیا ہے، لفظ شرک کا دیا گیا ہے، لیکن اس کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. اور اس کی دلیل میں کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا آپس میں بیٹھے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور مسیح الدجال کا ذکر کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. جب سوال کیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟
کہ کوئی انسان خیر کا عمل کرے لیکن اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں. کسی کو صدقہ دیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلان شخص مجھے دیکھے اور کہے کہ یہ بڑا سخی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے. نماز کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں اچھا نمازی ہے. اسے کہتے ریاکاری، اور یہ شرک اصغر ہے. اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو سنا، انہیں اپنے باپ کی قسم کھائی. تو یاد رکھیں قسم کے اپنے والد کی قسم کھانا یا دادوں کی قسم کھانا یہ جاہلیت کا ایک ذریعہ اور طریقہ تھا. ان کی عادت تھی جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادوں کی قسم کو حرام قرار دے دیا اور شرک قرار دے دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب کو سنا اپنے والد کی قسم کھاتے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور فرمایا اپنی باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ. جس نے قسم کھانی تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اور قسم کھانے والا سچی قسم کھائے، اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی اس کی تصدیق کرے. اگر وہ تصدیق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بری ہے. تو یاد رکھیں دوسری یا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، بنیادی پوائنٹ، جس کے سامنے قسم کھائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تو اس کو تصدیق کرنی چاہیے. دنیا کا کچھ مال چلا جائے گا نا، جس نے دیا ہے آپ کو یہ مال جس نے دیا ہے وہی آپ کو واپس کرے گا انشاءاللہ. آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایمان میں کمزوری نہ پڑے. کسی نے آپ کا مال لیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے واپس کر دیا ہے اور اس نے واپس نہیں کیا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ کا حق ہے عدالت میں جائیں. اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی آپ کو سننے والا نہیں، پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اللہ تعالیٰ کا نام عظیم نام ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا دنیا میں چند مال یہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے کب تک وہ مال کھائے گا؟ کتنے عرصے تک کھائے گا؟ مر جائے گا، پیچھے اپنے اولاد کے حوالے کر جائے گا. اور پھر اولاد کی مرضی کیسے اس مال کو ضائع کرتی ہے، اس کی بیوی کی مرضی کیسے اس مال کو ضائع کرتی ہے. تو یاد رکھیں اگر کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ قسم کھائی جائے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکے، تو اس قسم پر خاموشی اختیار کر لے. چوتھے نمبر پر جو بنیادی بات ہے، قسم کی حفاظت کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر 1، ہر بات پر قسم نہ کھائی جائے. نمبر 2، اگر قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو پورا کرے. نمبر 3، اگر قسم کو توڑنا چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. نمبر 4، جھوٹی قسم کبھی نہ کھائے کسی صورت میں. اس طریقے سے قسم کی حفاظت ہوتی ہے. قسم کی قسمیں یا بعض صورتیں. نمبر 1، یمین اللغو، لغو کی قسم. لغو کا مطلب ہے بغیر کسی مقصد کے زبان پر قسم کا لفظ بار بار کثرت سے آنا. قسم سے میں آیا، قسم سے میں گیا، قسم سے میں نے یہ کھایا، قسم سے میں نے یہ کہا، قسم سے میں نے یہ سنا. تو بعض لوگوں کی زبان پر قسم کا لفظ بار بار آتا ہے بغیر نیت کے، بغیر کسی مقصد کے. اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کمزور ہے. بعض اوقات اس کی زبان پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے وہ رک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا راستہ بنا دیا ہے، اور وہ یمین اللغو کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بشرط یہ کہ اپنے دل میں اس پر گرہ نہ ڈال لے، یقیناً قسم نہ کھائے. اگر یقیناً قسم کھا لی ہے تو پھر یمین لغو نہیں ہے. یمین لغو کا مطلب ہے کہ زبان پر قسم کا لفظ بار بار آنا بغیر نیت کے، بغیر مقصد کے، قسم کے نیت کے علاوہ. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا اس قسم میں جو بے ساختہ تمہاری زبان پر
استعمال ہوتے ہیں جو بغیر کس مقصد کے آپ قسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یمین اللغو کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا قسم سے میں ابھی مسجد سے آیا ہوں اور آپ ابھی گھر سے آئے ہیں، آپ کی ذہن میں بات یہ نہیں آئی اور غلطی سے آپ کی زبان پہ یہ لفظ آ گیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بعض سبق لسانی کی وجہ سے بھی اگر کوئی قسم کھا لے اس کا بھی کفارہ نہیں، اس کی بھی معافی۔ یہ سب اس کا شمال لغو میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی قسم کہ اگر کوئی شخص گمان پر قسم کھائے، اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ خالد آیا ہے سفر سے واپس، آپ نے کہا قسم سے وہ آیا ہے۔ یہ آیا، اس نے کہا واقعی، آپ نے کہا قسم سے وہ آیا ہے۔ آپ کے گمان میں تھا کہ اس نے 10 تاریخ کو آنا تھا اور آج 11 تاریخ ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کے گمان میں یہ تھا کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے آپ نے قسم کھائی ہے سابقہ گمان پر، اور جب دیکھا گیا تو ابھی تک واپس نہیں آیا، سفر سے واپس نہیں آیا وہ، اب قسم تو کھا لی گئی ہے۔ اس کا شمار بھی اس قسم میں ہوتا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ گمان پر قسم کھانا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی بدو کا قصہ، جب اس شخص نے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا روتا ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ دوسری روایت میں میں جل چکا ہوں، یعنی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی جو بات کر رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کی، جب اس شخص کی سانس بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی، پھر یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سا شخص ہے جو جل چکا ہے؟ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیسے ہلاک ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ہے نجات کا؟ آج ہم بھی ہلاک ہوتے ہیں، ہمیں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، کن معاملات میں ہوتی ہیں؟ وہ کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ہلاک ہوتے ہیں اور جل جاتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں؟ دنیا کے معاملات، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ بزنس میں کوئی خسارہ آ گیا ہے تو ہلاکت ہو گئی ہے، نوکری چھن گئی ہے، ہلاکت ہو گئی ہے، بچے نافرمان ہیں، ہلاکت ہو گئی ہے، غربت ہے، ہلاکت ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، بے نماز ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد کا راستہ کہاں سے پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیسے کی جاتی ہے معلوم نہیں ہے، لیکن بزنس کے متعلق اس کی باریک بینی بھی جانتا ہے، اور اپنے کام میں ایسے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ اپنے گھر میں لیٹ آتا ہے لیکن کام اچھے طریقے سے کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے؟ پوری تاریخ میں ان کی مثال ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں یہ اعرابی، یہ بدو، دنیا میں ان کی بادشاہت اور حکومت تھی۔ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، گناہ ان کو جلا دیتے تھے، گناہ ان کو ہلاک کر دیتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہماری سوچ شروع دنیا سے ہوتی ہے اور ختم بھی دنیا پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آخر کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ تو شخص نے عرض کی
میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. کوئی ذریعہ نجات ہے؟ بڑا گناہ میں نے کر لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کوئی گردن آزاد کر سکتے ہو؟ تو شخص نے کہا اس گردن کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ روزے، پہلے روزے کی بات ہے، کیا 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو شخص نے کیا کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، اس روزے کی وجہ سے تو میں ہلاک ہوا ہوں. یعنی میں ایک دن صبر نہ کر سکا تو 2 مہینے کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرف سے راستے بند ہیں. تھوڑی دیر کے بعد یا اس دوران ایک شخص آیا اور کھجور کا ایک کٹورا لے کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا، ہدیہ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کٹورا لے جاؤ اور مدینے کے کسی مسکین میں یا مسکین میں تقسیم کر دو، فقراء میں. تو شخص نے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم پورے مدینے مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لے جاؤ. وہ شخص روتا ہوا آیا تھا، جل چکا تھا گناہ میں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کے بعد وہ شخص ہنستا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا. وہ خوشی اس لیے نہیں تھا کہ اسے چند کھجوریں مل گئی، اس کی خوشی صرف اس بات کی وجہ پر تھی اسے اللہ تعالی نے معاف کر دیا، اس کا گناہ مٹ گیا. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرخرو ہو گیا، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی. کفارہ نہیں دے سکتا تھا، اب ان معاملات میں اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا. وہ جو کھجور کا کٹورا تھا وہ اپنے گھر میں لے گیا اور اپنے بچوں کو دے دیا. اس میں شاہد کیا ہے اس قصے میں؟ قسم کون سی کھائی کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے. کیا وہ پورے مدینے کے گھروں میں جھانک چکا تھا کہ اسے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے؟ نہیں، اپنے گمان کے اعتبار پر اس نے قسم کھائی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں، اگرچہ حقیقتاً اس سے اور بھی فقیر تھے مدینہ میں، اس زمانے میں بہت زیادہ فقیر تھے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹی قسم ہے، بلکہ اس کی تصدیق کی ہے اور کھجور کا کٹورا بھی دے دیا ہے. اسے کہتے ہیں الیمین علی غلبۃ الظن، گمان پر قسم کھانا. تیسری قسم کی قسم ہے، اچھا اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا قسم پر کفارہ نہیں ہے. جو کفارہ تھا وہ ہم بستری کی وجہ سے جو روزے کی حالت میں ہوئی، یاد رکھیں. تو گمان پر قسم کھانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. تیسری قسم کی قسم ہے الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اکبر الکبائر اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کے لیے، کسی ذات کے لیے عبادت کا کوئی حصہ صرف کرنا یہ شرک اکبر ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. جیسے نماز اللہ تعالیٰ کی ہم ادا کرتے ہیں، ویسے دعا اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب یہ ہاتھ اٹھیں یا دامن آپ پھیلائیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلائیں. جس نے غیر اللہ کو پکارا ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے، یاد رکھیں. دوسرے نمبر پر ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. یہ دوسرا ایسا گناہ ہے جو اکبر الکبائر ہے. شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوتی ہے شرک سے، اور والدین کی حق تلفی ہوتی ہے بدسلوکی سے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا. آپ کے چہرے کی رنگت اور چہرے کی جو حرکات اور سکنات ہیں، فیشل ایکسپریشن جو ہیں،
یہ بھی تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کی پیشانی پر یہ بل پڑ گئے والدین کے سامنے، یہ بھی اف ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اف ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے اف کا سب سے بڑا درجہ ہے اور یہ سب جانتے ہیں. تو والدین کے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کرنی، بلند آواز میں بات نہیں کرنی. ہم ضعیف کمزور ضرور ہیں، غلطی ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ غلطی کر کے توبہ کر لیتے ہیں تب اس غلطی کا مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن بار بار اونچی آواز میں بات کرنا، سختی سے بات کرنا اور والدین کے اس مقام کو نہ سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر، شرک کے بعد یہ گناہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہے الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. بعض لوگ شرک نہیں کرتے، والدین کے اچھے فرما بردار ہیں، لیکن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے کبیرہ دو گناہوں سے تو بچ گئے، لیکن تیسرے گناہ کا ارتکاب کیا، تیسرے گناہ میں ڈوب چکے ہیں. اور یمین الغموس، غموس کا لفظ کہتا ہے غمس الشیء، یعنی کسی چیز کو کسی لکوڈ کے اندر ڈبونا، اسے غرق کرنا، اسے غمس کہتے ہیں. غموس یہ وہ قسم ہے جس کی وجہ سے قسم کھانے والا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے. اور جو جھوٹی قسم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص رحمک اللہ کسی چیز سے، کسی شخص سے ادھار لے لے اور متعین مدت پر اسے پیسہ واپس نہ کرے، اور پھر جب وہ شخص اپنا حق لینا چاہے تو یہ شخص قسم کھا لے کہ میں نے آپ کا حق دے دیا واپس. یہ جھوٹی قسم کی انتہا ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جھوٹی قسم ہے اور ظلم بھی اس کے ساتھ شامل ہے. کسی کا مال باطل طریقے سے چھین لینا. تو ایسے شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ ہے، استغفار ہے. سچی دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو جائے، رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اس کی سچی توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دے گا. لیکن سچی توبہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ جس کا حق کھایا ہے اس کو حق واپس کرے. چوتھی قسم کی قسم جو ہے یہ وہ قسم جس میں کفارہ ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل پہ آنے والے وقت کے لیے کوئی قسم کھائے. اس کی مثال کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا. پھر اسے پتہ چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی چند دنوں کے بعد اور اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، میرا رشتہ دار ہے میرا، تو گناہ کا ارتکاب ہوگا. یا مسلمان بھائی ہے، اسے حجر کرنا بھی جائز نہیں ہے، دوری اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس جگہ پر چلا جائے جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ وہ نہیں جائے گا، یا وہ چیز کھا لے جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ میں چیز نہیں کھاؤں گا. اور اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر دیکھے کہ دوسری چیز اس قسم سے زیادہ بہتر ہے تو اپنے قسم کا کفارہ ادا کر لے اور دوسری چیز کی طرف چلا جائے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، تمہیں سے جو قسم کھائے پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کون سا کھانا؟ اوسط کھانا جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، درمیان میان روی. اگر کھانا نہ کھلا سکو فکسوتہم، تو کپڑا پہنا دینا 10 مسکینوں کو. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک گردن آزاد کرنا. اگر یہ تینوں نہ ہو سکے، ان تینوں میں اختیار ہے
ترتیب نہیں، اختیار ہے، تینوں میں سے کوئی بھی کر لیں آپ، کوئی حرج نہیں. اگر یہ تینوں نہ کر سکے پھر ترتیب ہے، پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. یہاں پر اکثر وہ غلطی کرتے ہیں، جب قسم کا کفارے کی بات آتی ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے. یاد رکھیں، جس نے قسم کا کفارہ ادا کیا 3 روزے رکھنے سے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا. 10 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ کون سا کھانا ہے؟ یاد رکھیں، درمیانہ کھانا. عام طور پہ آج کل جو ہے روز بخاری ہے، 1 نفر کو لے لیں آپ، اس میں تقریباً 1 کوارٹر مرغی بھی ہوتی ہے اور ساتھ سیلڈ وغیرہ بھی ہوتی ہے. 7 ریال تقریباً بنتے ہیں، 7 ریال. تو 1 مسکین جو ہے 7 ریال اور 10 کا 70 ریال کا ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. یا یعنی عربی تو یہ پسند کرتے ہیں، ہمارے انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں سالن وغیرہ. تو آپ ہوٹل میں جا کے 1 پارسل لے لیں، بے شک دال کا ہی لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، سبزی کا لے لیں، گوشت کا لے لیں، جتنا آپ کی استطاعت ہے. تو 1 پارسل 1 شخص کے لیے اور 10 آپ نے لینے ہیں 10 مسکینوں کے لیے. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ کھانا پکا لیں اور 10 مسکینوں کو بلا لیں اور 1 وقت میں ان کو کھانا دے دیں. یہ زیادہ سستا ہے اگر کچھ ایسا کر سکتا ہے. یہ انسان کی اپنی توفیق، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا یا کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو وہ کپڑا پہنا دے 10 مسکینوں کو. اور کپڑا مطلب ٹوپی نہیں ہے کہ ٹوپی اور رومال دے کے جان چھڑا لیں، نہیں، اسے جان نہیں چھوٹے گی آپ. کپڑے کا مطلب وہ کپڑا ہے جس سے سطر ڈھانپی جائے اور جسے کپڑا کہا جائے. اس میں یا تو ثوب ہے، بے شک آپ 20 ریال کا لے لیں، 10 ریال کا لے لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ثوب کپڑا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ پاجامہ بھی ہونا چاہیے تاکہ پورا ہو جائے، جسے سطر ڈھانپی جائے. اگر آپ، کیونکہ یہ طعام سے، کھانا کھلانے سے زیادہ مہنگا ہے کپڑا جو ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو گردن آزاد کرنا آج موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسکین اور فقیر ہے، لیکن شریعت نے سب کے لیے آسان راستہ نکالا ہے. یہ تو تھا امیروں کے لیے. اگر کسی فقیر نے قسم کھا لی اور وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا پیسہ بھی نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ 3 دن روزے رکھے گا. کیا امیر بھی 3 دن روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں رکھ سکتا. جس کے پاس مال ہے، 70 ریال ہیں اس کے پاس، اور اس کے 1 دن کے خرچے سے زیادہ ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانا کھلا دے مسکینوں. اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا شمار فقراء میں ہوتا ہے، وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. تو جیسے میں نے بیان کیا ہے، ترتیب ان 3 چیزوں میں نہیں ہے. 3 چیزوں میں اختیار ہے. پہلے 3 چیزوں میں کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا، اس میں اختیار ہے آپ کا. اور ترتیب جو ہے، اگر یہ نہ کر سکے پھر روزے رکھنے ہیں. جو لوگ شروع سے ہی 3 دن روزے رکھتے ہیں ان کا کفارہ ادا نہیں ہوا. اور آخر میں بعض تاجر جو ہیں وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت کرتے ہیں. یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم سے تاجر اپنی تجارت تو کر لے گا اور اس کو دنیا میں بہت زیادہ مال بھی ملے گا یا مل سکتا ہے، لیکن اس سے برکت چھن جائے گی. کیونکہ جھوٹی قسم سے چیز بکے گی تو بہت زیادہ، لیکن بے برکتی اس میں چھا جائے گی. اس شخص کی زندگی ساری پوری زندگی کے اندر بے برکتی ہوگی. آپ دیکھیں گے اتنا پیسے، زیادہ پیسہ ہے، اتنے پیسے کے باوجود بھی اس کی زندگی تنگ ہے. یہی پیسے یا بیماری میں جا رہا ہے، بیماری کے علاجوں میں، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، یا کبھی گاڑی خراب ہوگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گھر کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے، تو اس کا
پیسہ جیسے حرام طریقے سے آیا ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، بے برکتی ہر طرف۔ تو جھوٹی قسم کھا کر جو لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ دنیا میں تو پیسہ کما لیں گے، لیکن دنیا میں بدسکونی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے؟ یمود الغموس ہے، جو ایک شخص کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے۔ اور آخری مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے پھر کہے انشاءاللہ، قسم کھا کے استثناء فی الیمین کہتے ہیں اسے، کہ قسم سے میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، پھر چلا گیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں استثناء فی الیمین۔ تو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنے سے قسم واقع نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر سلف صالح کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔